بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں محمد بن عبداللہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا، اب قیامت تک کوئی بندہ اگر نبوت کا اعلان کرے گا تو نبی پاک کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے، لیکن وہ نبی نہیں بلکہ وہ کذاب ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میں نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ اس بارے میں ہم الگ سے بحث کریں گے، الگ سے اس کے لیے ایک ٹاپک بنائیں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے مسلمان بہن بھائیوں، جو ہمارے سادہ مسلمان بہن بھائی ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کو عقیدہ تائیدار ختم نبوت کے بارے میں کچھ علم نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہم ایک میسیج دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ خدا را اس چیز کو اپنے پاس مت رکھو۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے ہم یہ معلومات لے کے آ رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں ہم آگاہی دے رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ سنیں، اپنے ذہن نشین کریں، اور اس کے ساتھ ان باتوں کو آپ اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بتائیں۔ عقیدہ تائیدار ختم نبوت ان کو مضبوط کریں۔ یہ اس وقت کا جہاد ہے، عقیدہ تائیدار ختم نبوت کو مضبوط کرنا، اپنے ذہن نشین کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ایمان کو بچانا ان قادیانیوں سے، یہ اس وقت کا جہاد ہے۔ اور اسی چیز کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں تو اس بات کو ڈسکس کریں، عقیدہ تائیدار ختم نبوت کو ڈسکس کریں کہ عقیدہ تائیدار ختم نبوت کیا ہے۔ آج مرزا غلام احمد ملعون کذاب اور اس کے جھوٹے پیروکار جو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کا جھوٹا نبی مسیح موعود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس بارے میں ہم الگ ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن یہاں پر وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے فوت ہونے کے بعد اب مسیح موعود دوبارہ آیا اور اس نے دین کو زندہ کیا، اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، دنیا میں ہم لوگ کتنے پھنس گئے ہیں، کتنی دنیا کی عیاشیوں میں۔ دنیا بھی حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ دنیا حاصل نہ کریں، دنیا بھی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدہ تائیدار ختم نبوت کو مضبوط کریں۔ آج ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کو ختم نبوت کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے گھر میں ہماری خواتین ہیں، ان کو عقیدہ تائیدار ختم نبوت کا کوئی علم نہیں۔ میں ان خواتین سے کہتی ہوں کہ خدا را آپ لوگ اپنے بچوں کو، آپ لوگ عقیدہ تائیدار ختم نبوت کی تعلیم سیکھو۔ آپ سیکھو گی تو اپنے بچوں کو سکھاؤ گی۔ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں، آپ ویڈیو کو دیکھیں۔ بالکل درست ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام تو ساری عمر ہی مسلمانوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ تم عیسیٰ کو مرنے دو تا اسلام زندہ ہو، کہ مسلمانوں میں عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ اس بات پر اجماع ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ سمجھتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اجماع ہے کسی بات پر تو اس بات پہ ہے کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قادیانی اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویدع الجزیۃ، جزیہ موقوف کریں گے، ویفید المال حتی لا یقبلہ احد، اور مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مسلم شریف جلد ثانی میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بعث اللہ مسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر، بینہ محروزتین، رنگ کے زرد کپڑوں میں، وادعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا طأطأ رأسہ قطرہ، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے،
وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالْ عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے. فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ الْلُدِّ فَيَقْتُلُهُ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جو کافر ان کی سانس کی خوشبو سونگے گا وہ ضرور مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے لد کے دروازے کے پاس پائیں گے اور قتل کر دیں گے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جو نبی پاک نے فرمایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپس میں دشمنی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صحیح مسلم جلد ثانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ عروہ ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے. فَيَطْلُبُهُ فَيَهْلِهُ ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. اور ان کا دور ایسا ہوگا کہ وہ دجال کو تلاش کر کے قتل کریں گے، اور پھر لوگ 7 سال تک اس طرح گزاریں گے کسی دو آدمیوں کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور وہ ان کا نزول ہوگا، اور وہ دنیا میں آئیں گے، اور دنیا میں آ کے ان کے آنے سے دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، اور لوگوں کا آپس میں اتنا پیار ہوگا کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، اور مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ کوئی بھی مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ان قادیانی مرزائیوں سے صرف اتنا سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں مسیح موعود ہے مرزا ملعون احمد قذاب. تو جو بندہ خود کو نہ بچا سکا، آپ سب جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ ملعون قذاب کی موت کیسے واقع ہو، کیا وہ مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ تو آپ لوگ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہیں. تو خدا را میں اپنی مسلمان بہنوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس میسج کو آپ لوگ پھیلائیں، اپنے گھروں میں اس بات کو پھیلائیں. پھیلانے سے مراد کہ اس چیز کو اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کی ڈسکشن کریں، اپنے بیوی کے ساتھ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ کریں کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور اس وقت ہمیں ختم نبوت پر کام کرنا ہمارے لیے فرض بن چکا ہے کہ قادیانی اس قدر خاموشی کے ساتھ ہمارے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی ہمارے غریب مسلمان پیسے کی لالچ میں آگے گمراہ ہو رہے ہیں، اور وہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ڈونک رچا رہے ہیں، قرآن و سنت کا ڈونک رچا رہے ہیں، غلط تعویلات پیش کر کے ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں آج ختم نبوت پر کام کرو. اگر آج ہم ختم نبوت پر کام نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو جو بندہ ختم نبوت پر کام کرے گا، وہ شخص عقیدہ تائیدار ختم نبوت پر کام کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ کرے اور ہمیں ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.